یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور اپریل کی 18 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ یوکرائن کی افواج نے بندرگاہ والے میسور شہر ماریوپولی میں ہتھیار ڈالنے کے روس کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ روس نے اس جنوب مشرقی شہر میں یوکرائنی افواج کے لیے ہتھیار ڈالنے کا حتمی دن اتوار مقرر کر دیا ہے، لیکن یوکرائنی مرینز کے ساتھ شہر کا دفاع کرنے والے ازوف بٹالین کے کمانڈر نے NHK کو بتایا کہ وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیف میں ان کے جنگجو اب ماریوپولی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میکسم ژورین نے کہا، روس نے جب سے فوجی کارروائی شروع کی ہے تب سے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں، تاہم وہ ہماری فوجیوں کی کم تعداد کو شکست دینے میں ناکام رہنے پر بہت مایوس ہے۔ یوکرائن کے وزیر اعظم نے کہا کہ ماریوپولی ابھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ دینس شمیہال نے کہا، نہیں، شہر ابھی تک ہارا نہیں ہے، وہاں اب بھی ہمارے فوجی دستے ہمارے سپاہی ہیں، لہٰذا وہ آخری دم تک لڑیں گے اور اب تک وہ مسلسل ماریوپولی ہی میں ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ یوکرائن کے جو شہری مزاحمت جاری رکھیں گے انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگر ماریوپولی میں مزید ہلاکتیں ہوئیں تو وہ امن مذاکرات ختم کر دیں گے۔ ادھر شمال میں روسی افواج نے اتوار کے روز ملک کے دوسرے بڑے شہر پر گولہ باری کی۔ خارکیف میں ہونے والے حملوں میں 5 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے۔ عالمی رہنما اس تنازع پر غور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آسٹریا کے چانسلر کا کہنا ہے کہ روسی صدر اس میں ہیں جسے انہوں نے اپنی جنگی منطق کا نام دیا۔ کارل نیہامیر نے گزشتہ ہفتے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تھی۔ NBC کے میٹ دی پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر پوٹن سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں۔ NHK کو معلوم ہوا ہے کہ بیلاروس کے کم از کم 500 رضاکار روسی دستوں کے خلاف لڑنے کے لیے یوکرائن گئے ہیں۔ وارسا میں یوکرائن کی ازوف بٹالین سے منسلک ایک تنظیم کے رہنما پاول کوختہ کے مطابق مذکورہ بٹالین بیلاروسی جنگجوؤں کو پولینڈ میں تربیت دے رہی ہے اور انہیں یوکرائن بھیج رہی ہے۔ ازوف بٹالین مشرقی یوکرائن میں روسی حملے کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ کوختہ نے بتایا کہ بیلاروسی لشکر ازوف بٹالین کی ہم آہنگی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ کوختہ جو خود بیلاروسی ہیں، انہوں نے کہا کہ یوکرائن کی مدد کرنا ایک مہذب معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں روسی ہتھیار اٹھاتے ہیں وہاں ہمیشہ تباہی ہوتی ہے اور عام شہری مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرملین کے رہنماؤں نے کسی بھی موقع پر اپنے علاقے کو وسعت دینے کا عزم کبھی ترک نہیں کیا۔ حکومتی سطح پر بیلاروس روس کا قریبی اتحادی ہے، لیکن کوختہ نے کہا کہ بیلاروس میں کچھ لوگ روسی حملے پر تنقید کر رہے ہیں اور یوکرائن کی حمایت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔
جنوبی کوریائی اور امریکی افواج نے موسم بہار کی اپنی مشترکہ مشقیں پیر کی صبح سے شروع کر دی ہیں۔ شمالی کوریا ان مشقوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ متعدد بار کرتا آیا ہے۔ جنوبی کوریا کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ افواج جزیرہ نما کوریا میں ممکنہ ہنگامی صورتحال پر رد عمل کے مفروضے پر مشق کریں گی۔ یہ مشقیں 28 اپریل تک جاری رہیں گی۔ عملی طور پر براہ راست فائرنگ کی تربیت کے بجائے کمپیوٹر سے مفروضہ دفاعی مشقیں کی جائیں گی۔ ایسا کرونا وائرس کی عالمگیر وبا اور دیگر عوامل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے پیر کے روز سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جوہری طاقت کے خلاف بے معنی محاذ آرائی محض بربادی کو پاس لانے کا عمل تیز کرے گی۔ خطے کے ممالک شمالی کوریا کی ممکنہ اشتعال انگیزیوں مثلاً مزید بلاسٹک میزائل داغے جانے یا 7واں جوہری تجربہ کرنے کے حوالے سے انتہائی چوکس ہیں۔ کچھ مبصرین کے مطابق پیونگ یانگ ان مشقوں کے دوران فوجی پریڈ منعقد کر سکتا ہے۔ افغان فضائیہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے مشرقی افغانستان پر فضائی حملے کیے ہیں جن سے بچوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان فضائیہ کے ایک عہدیدار نے NHK کو بتایا کہ یہ حملے ہفتے کے روز مشرقی صوبوں خوست اور کنڑ میں ہوئے۔ مذکورہ عہدیدار کے مطابق 25 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کابل میں پاکستان کے سفیر کو طلب کر کے ان حملوں پر احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کے جواب میں اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ افغانستان سے سرحد پار حملے میں اس کی سلامتی افواج کو نشانہ بنایا گیا اور دعویٰ کیا کہ گزشتہ چند روز میں وہاں نقصانات ہوئے ہیں، لیکن وزارت نے یہ نہیں بتایا کہ آیا پاکستان کی فوج نے افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں قائم پاکستانی طالبان نامی ایک اسلامی عسکریت پسند گروپ نے دسمبر سے ملک کی فوج پر متعدد بار حملے کیے ہیں۔ پاکستانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسند افغان سرزمین کے اندر سے پاکستان کے خلاف حملے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں حکام نے طالبان کی عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کو روکنے کے لیے کارروائی کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عبوری حکومت کے اس گروپ سے روابط ہیں۔ جنوبی کوریا کے اگلے نامزد وزیر خارجہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے۔ جناب پاک جن نے یہ توقع بھی ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات شمال مشرقی ایشیا کے امن و استحکام میں کارآمد ہوں گے۔ جناب پاک پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہیں نومنتخب صدر یون سک یول نے چند روز قبل ہی وزیر خارجہ کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جناب پاک حزب اختلاف کی مرکزی جماعت پیپل پاور پارٹی کے ایک تجربہ کار رکن پارلیمان ہیں۔ جناب پاک نے کہا کہ جاپان اور جنوبی کوریا کو کئی شعبوں میں تعاون کرنا چاہیے کیونکہ دونوں ممالک منڈی کی معیشت والی جمہوریت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کا کشیدہ رہنا دونوں میں سے کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ نومنتخب صدر جناب یون 10 مئی کو اپنا منصب صدارت سنبھالنے کے آغاز سے قبل رواں ماہ جاپان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک وفد ٹوکیو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ یوکرائن کی افواج نے بندرگاہ والے میسور شہر ماریوپولی میں ہتھیار ڈالنے کے روس کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ روس نے اس جنوب مشرقی شہر میں یوکرائنی افواج کے لیے ہتھیار ڈالنے کا حتمی دن اتوار مقرر کر دیا ہے، لیکن یوکرائنی مرینز کے ساتھ شہر کا دفاع کرنے والے ازوف بٹالین کے کمانڈر نے NHK کو بتایا کہ وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیف میں ان کے جنگجو اب ماریوپولی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے اب تک کی تازہ ترین خبریں ختم ہوئیں۔